دیکھیں اسٹریٹجکلی یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ایک میسج ہے اس خطے میں، اور یہ جب میں اس خطہ کہتا ہوں، یہ خطے کی بات کرتا ہوں تو یہ خطہ تو ویسے تو ساؤتھ ایشیا بھی ایک خطہ ہے، جو ہے جی سی سی بذات خود ایک خطہ ہے، ویسٹ ایشیا خطہ ہے، لیکن ہم لارجر کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے ملک ایک دوسرے کے قریب ہی واقع ہیں۔ تو دس پارٹ آف دا ورلڈ، یہاں پہ دیکھیں جس طرح کے تھریٹس ہیں اس میں ایڈریسرز بھی اس قسم کے ہیں۔ اسرائیل کی بات ہوئی، بالکل اسرائیل تو ان کی تو ساری پالیسی اس چیز پہ بیسڈ ہے، مسلسل ملٹری ایڈونچرزم پہ۔ پھر دیکھیں انڈیا کے طرح کے ملک ہیں، ان کی بھی پوری تاریخ ہے ایک ملٹری ایڈونچرزم کی۔ تو یہ ایک تو میسج ہے ان سب کے لیے کہ یہاں پہ اس قسم کی ایک جو ہے نا وہ برداشت نہیں کی جائے گی ایگریشن، اور اس میں یہ 3 کلیدی ممالک جو مسلمان دنیا کے ہیں اور جن کی ڈیفنس پراوس پہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ترکیہ جو ہے وہ دنیا میں کئی ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانسڈ ہے، اور نیٹو کا سیکنڈ بگیسٹ جو ہے نیٹو کی آرم فورسز اس کی ہیں۔ پاکستان ظاہر ہے، پاکستان کی تو پوری دنیا نے ابھی دیکھا، ہندوستان جیسے بڑے ملک کو شکست دی پاکستان نے۔ پاکستان کی ظاہر ہے کہ پروس ان ٹرمز آف ملٹری انفراسٹرکچر، ان ٹرمز آف بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز، ان ٹرمز آف ساری اس کی تاریخ جو سی ہے پاکستان کی، اپنے آپ کو جس طرح سے ڈیفینڈ کرتا رہا بفٹنگلی۔ اور پھر سعودی عرب کو اگر دیکھیں تو سعودی عرب جو ہے $80 بلین کا ان کا ملٹری بجٹ ہے سال کا، دنیا میں سب سے بڑے پرچیزر رہے ہیں وہ پچھلے چند سالوں میں جدید ترین اسلحے کے، اور ظاہر ہے ان کی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکنس۔ تو ان سارے ملکوں کا اکٹھا ہونا، اور پھر ابھی یہ تو تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، اس میں اور بھی مزید بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش تو ابھی ہے۔ تو وہ سب کے لیے ایک تو میسج ہوگا، ایک تو اسٹریٹجک میسج ہے اگریسرز کے لیے کہ دیکھیں یہ ہم اس خطے میں پیس، سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اسی کو انہانس کریں گے۔ ڈیٹرنس ہمارے پاس ہے، اور ڈیٹرنس کو مزید بڑھایا جائے گا تھرو انٹیلیجنس کوآپریشن، تھرو ڈیفنس کوآپریشن، تھرو اکنامک کوآپریشن، تھرو ڈپلومیٹک کوآپریشن۔ دوسرا، جہاں اب ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی، دیکھیں سفارتی طور پہ اگر دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان اور ترکیہ کے جس طرح کے تعلقات ہیں تو انٹرنیشنل فورم میں بہت زیادہ کنورجنس رہی ہے ہمیشہ، ہمارے پرسیپشنز کی ایک دوسرے کی ہمیشہ اکٹھے پوزیشنز ہم نے لی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی اس طرح ہی ہیں، یہ تو بڑے نزدیک قریب ترین تعلقات ہیں برادرانہ ان ملکوں کے ساتھ ہمارے۔ سعودی کی اور ترکیہ کی بھی آپس میں مفاہمت چین نے کروائی تھی، اور اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مزید اضافہ جو اس کی ایران سے کروائی تھی، خیر وہ تو ترکیہ کے ساتھ ان کی جو ریلیشن شپ سعودی کا ہے وہ پچھلے 10-20 سالوں میں بہت ہی زیادہ پازیٹیو ٹریجیکٹری رہی ہے، تو مزید مضبوط ہو رہا ہے، اس کو مزید سولیڈیفائی کر دیا۔ لیکن اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے، نیشنل میڈیا کو میں کلوزلی مانیٹر کر رہی ہوں، بار بار پاکستان کی جوہری صلاحیت کی بات کر رہی ہے، جوہری امبریلا کا ذکر کر رہی ہے، وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فورسفلی میک اے پوائنٹ۔ اس سے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی کیسے اپنے آپ کو ڈیلنگ کرنا ہوگا، جو یہ ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کیونکہ اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو پاکستان کی جوہری صلاحیت ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹڈ ہے اگینسٹ انڈیا، اور وہ ڈائریکٹڈ اگینسٹ انڈیا کیوں ہے؟ کیونکہ انڈیا کا تھریٹ ہے ہمارے پہ، اور وہ تھریٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف تھریٹ ہے، وہ تو ماضی کا ہمارا تجربہ ہے، تو وہ تو ڈیٹرنس ہے انڈیا کے خلاف، تو اس کی ظاہر ایک اپنی نوعیت ہے۔ لیکن دیکھیں یہ اور میں نے بہت سارے اس پہ تجزیے دیکھے ہیں، اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی میں سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اسٹریٹجک ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس وقت اس خطے میں، بیسک جب یہ امریکہ کا ایک ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا سارا جی سی سی کنٹریز میں، لیکن جب یہ کانفلکٹ آیا تو وہ ناکافی ثابت ہوا۔ اس کے بعد سے اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ملٹی لیئرڈ وہاں پہ سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے۔ اب اس ملٹی لیئرڈ سیکورٹی فریم ورک میں یہ جو لیئر ہے یہ بہت ہی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیدی اہمیت کی حامل ہوگی، یہ جو لیئر ابھی بن رہی ہے، اور اس لیئر میں اب پاکستان بھی ہے، ترکیہ بھی، سعودی بھی، اور جی سی سی کے باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور بھی ممالک ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس لیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے، یہ کوئی نیٹو کی طرح کا نہیں ہے کہ ایک سوویت یونین کے خلاف ڈائریکٹڈ ہے، اور وہ دس از اے ڈیفینس پیکٹ جو ہے نا، یہ ہے اگر کوئی اگریشن کرے گا تو اس کے لیے بلواک ہے، اس کے اگینسٹ یہ ایک اسٹریٹجک بلواک ہے، یہ ایک ڈیفینسو بلواک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اسٹریٹجک میسج بھی ہے سب کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت جب کہ آپ کے خطے میں اگریسرز موجود ہوں، ایک پوری تاریخ موجود ہو اس کی، اور پھر صرف یہ اسٹیٹ اگریسرز کی بات نہیں ہو رہی، نان اسٹیٹ بھی ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جن سے ترکی کی پوری، میں تو ترکیہ میں سرو بھی کیا، وہاں پہ پوری تاریخ رہی ہے ان کی ٹیررزم سے نمٹنے کی، پاکستان کی بھی پوری تاریخ رہی ہے، سعودیہ کو بھی بہت ساری کوڈ شیئرڈ ویلیوز ہیں جو جیسے جیسے اس معاہدے کی مزید تفصیلات سامنے آئے گی شاید ہمیں مزید کلیئرٹی بھی مل جائے۔